بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وزدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا نماز کے حوالے سے۔ آج ہم نماز کا طریقہ اللہ کی توفیق سے شروع کرتے ہیں۔ نماز کے لیے ابتدائی باتیں گزشتہ جمعات کے اندر آپ کے سامنے رکھی گئی۔ نماز کا طریقہ ہمارا وہی ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا طریقہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز ہے، جو آپ کا طریقہ کار ہے، وہ مسلمانوں نے اپنانا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم نے اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر ہم نے چلنے کی کوشش کرنی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نماز کے حوالے سے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اسی طرح پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو یہ حکم دیا۔ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی نماز پڑھی، پھر ان کے بعد ان کے شاگردوں نے، پھر ان کے بعد ان کے شاگردوں نے۔ بعض لوگوں نے درمیان میں اختلاف کرنا شروع کر دیا، لیکن جو نماز کے بنیادی مسائل ہیں اور بنیادی طریقہ کار ہے، اس کے اندر مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہے۔ رکعتیں کتنی ہیں، رخ ہمارا کس طرف ہونا چاہیے، کتنی رکعتوں کے بعد تشہد بیٹھنا ہے ہم نے، نماز شروع کیسے کرنی ہے، نماز مکمل کیسے کرنی ہے، رکوع کتنے ہیں، سجدے کتنے ہیں، تشہد کتنے ہیں، یعنی یہ جو بنیادی ارکان ہیں، بنیادی فرائض ہیں، یہ سارے مسلمانوں کے اندر اتفاقی چلے جا رہے ہیں، لیکن بعض مسائل کے اندر اختلاف ہو گیا۔ تو جب ہمارا کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو جائے گا تو اسلام نے اس کا طریقہ کار بتایا ہے اس کو ختم کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی چیز کے اندر، اختلاف ہو جائے، تو تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانا ہے اس کو۔ تو جس مسئلے کے اندر اختلاف ہو گیا ہے اس کا بہترین حل یہی ہے اسلام کے اندر کہ اس کو اللہ کے قرآن پر پیش کیا جائے، نبی کے فرمان کے اوپر پیش کر دیا جائے۔ جس کی تائید قرآن اور حدیث کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کریں، وہ مسئلہ درست ہے، اور جس کی تائید قرآن حدیث سے نہیں مل رہی وہ مسئلہ درست نہیں ہے۔ باقی ہر انسان وہ اپنا مکلف ہے، وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ جو لوگ کچھ نہ کچھ علم رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کو علم عطا ہوا ہے، ان کی ذمہ داری جو ہے وہ پہنچا دینا ہے۔ تو پہلی چیز جو نماز شروع کرنے کے لیے، نماز کے طریقے کے لیے ہم نے کرنی ہے وہ ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے رفع الیدین کرنا۔ اللہ اکبر کہہ کر رفع الیدین کرنا ہے ہم نے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، یہی آپ کا انداز تھا۔ تو رفع الیدین کا مسئلہ صرف تکبیر تحریمہ کے متعلق نہیں ہے، تکبیر تحریمہ کے علاوہ
نماز کے اندر اور بھی کئی مقامات ہیں جس میں رفع الیدین کیا جاتا ہے۔ نماز اگر 2 رکعت ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع نماز میں بھی رفع الیدین کرتے، رکوع جاتے بھی رفع الیدین کرتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے۔ اور اگر نماز 2 رکعت سے زائد ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعتیں پڑھ کر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو اس وقت بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، یہ آپ کی سنت ہے، یہی آپ سے ثابت ہے۔ جو احباب کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے رفع الیدین کرتے تھے بعد میں منسوخ ہو گیا، نسخ کے جو اصول اور ضابطے ہیں اس کے مطابق بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی، اور ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسخ ثابت نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ وہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بالکل آخر میں مسلمان ہوئے، وہ بھی رفع الیدین کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخر تک رفع الیدین کرتے رہے ہیں۔ تو دلائل اس کے کیا ہیں؟ پہلی حدیث صحیح بخاری کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ۔ اب ان حدیثوں کے اندر 2 مسئلے جو ہیں وہ ہمارے حل ہوں گے نماز کے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ ہم نے رفع الیدین کرنا ہے، دوسرا مسئلہ یہ حل ہوگا کہ رفع الیدین کہاں تک کرنا ہے، ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا ہے۔ تو 2 طریقے آپ کو ان حدیث کے اندر ملیں گے۔ ایک طریقہ تو ملے گا کندھوں تک رفع الیدین کرنے کا، کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا، اور دوسرا طریقہ ملے گا کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا۔ بعض احباب کو ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ یہاں انگوٹھے جو ہیں یہ کانوں کی لوؤں کے ساتھ لگا کر جو ایسے رفع الیدین کرتے ہیں، ایسے نماز جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کانوں کو ہاتھ لگانا جو ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چیزیں ملتی ہیں وہ کندھوں کے برابر اور کانوں کے برابر۔ تو پہلی حدیث جو صحیح بخاری کے اندر ہے، اب صحیح بخاری کی حدیث کو رد کرنے کے لیے یا اس کو منسوخ کرنے کے لیے یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ طاقت کے اندر، قوت کے اندر اس سے زیادہ پکی دلیل ہونی چاہیے۔ تو بخاری کی حدیث جو ہے وہ سب سے اول نمبر پر آتی ہے، اس پر سارے مسلمان متفق ہیں۔ تو اب اس حدیث کو منسوخ کرنے کے لیے بخاری کی دلیل سے زیادہ طاقتور دلیل چاہیے، اور بخاری سے بڑھ کر کوئی بھی حدیث جو ہے وہ طاقت کے اندر ہے نہیں۔ بہرحال یہ ایک اصولی بات ہے، ان کی کتابوں کے اندر بھی لکھی ہے، ہماری کتابوں کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں کے برابر رفع الیدین کرتے تھے جب نماز شروع کرتے، اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز آپ شروع کرتے تو کندھوں کے برابر آپ رفع الیدین کرتے۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب آپ رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے۔ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح رفع الیدین کرتے تھے، ان دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے تھے، کندھوں کے برابر آپ اٹھاتے تھے۔ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے تو اس کے ساتھ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، ربنا ولک الحمد کہتے۔ وکان لا یفعل ذلک فی السجود، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدوں میں رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے ہم سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے۔ بعض نماز پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ سجدے کے اندر بھی رفع الیدین کر رہے ہوتے ہیں اور تشہد کے اندر بھی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ سلام کے وقت بھی جو ہے نا وہ ایسے ایسے ہاتھ جو ہے نا وہ اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ نے شیعہ حضرات کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ یہ عمل کرتے ہیں، تو طریقہ کار ان کا جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور بھی ان کے ساتھ تو کہہ لیں کہ بہت زیادہ ہمارا جو ہے وہ اختلاف ہے، عقیدے کا بھی ان کے ساتھ اختلاف ہے، اعمال کے اندر بھی ان کے ساتھ اختلاف ہے۔ بہرحال
ہمارے پاس جو دلیل ہے اس کے اندر تو واضح نص ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدوں میں رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ دوسری حدیث حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخر میں آ کر مسلمان ہوئے اور 20 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہے، یعنی تقریباً 100 نمازیں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑھی۔ تو جب یہ جانے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ فرمایا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ایسے ہی پڑھنی ہے تم نے نماز۔ اب انہوں نے نماز کیسے پڑھی ہے یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ ان کے شاگرد جناب ابو قلابہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب ان کے جو شاگرد ہیں جناب ابو قلابہ رحمہ اللہ وہ تابعی ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر یہ مسلمان نہیں ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد یہ مسلمان ہوئے۔ تو یہ تابعی ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کا یہ زمانہ ہے۔ تو انہوں نے صحابی رسول حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کیسے انہوں نے نماز پڑھی؟ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اذا صلی کبر ورفع یدیہ، بیان کرتے ہیں کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز شروع کی تو رفع الیدین کیا، اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب رکوع کا ارادہ کیا اس وقت بھی رفع الیدین کیا۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب رکوع سے سر اٹھایا اس وقت بھی رفع الیدین کیا۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ نماز پڑھ کر اپنے شاگرد کو بتائی تو جناب ابو قلابہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع هكذا، کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے، آپ نے ایسا کیا تھا۔ تو میں جو نماز کے اندر رفع الیدین کر کے تمہیں نماز پڑھا رہا ہوں یہ میرا طریقہ نہیں ہے، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے ایسے دیکھا تھا۔ اور یہ ان صحابہ کے اندر شمار ہوتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخر میں آ کر مسلمان ہوئے۔ تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بھی جو نماز پڑھ کر دکھائی ہے لوگوں کو وہ رفع الیدین والی نماز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رفع الیدین کرنا منسوخ نہیں ہوا تھا، اگر منسوخ ہوتا تو یہ صحابی اپنے شاگردوں کو کیسے یہ عمل کر کے دکھاتے۔ اب مثال کے طور پر سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے تھے، مسلمان پڑھتے تھے، اور جب نبی علیہ السلام مدینے میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ اب پوری حدیثیں جو ہیں آپ کھنگال کر دیکھ لیں، کسی صحابی نے اپنے شاگردوں کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کر نہیں دکھایا کہ جی ہم پہلے بیت المقدس کی طرف اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں بتایا اپنے شاگردوں کو، کیونکہ وہ سمجھتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ عمل منسوخ ہو چکا ہے۔ جو عمل اسلام کے اندر منسوخ ہو جائے وہ تو بعد میں بتانے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس پر تو عمل ہم کر ہی نہیں سکتے۔ تو صحابہ نے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا کوئی عمل بعد میں کر کے دکھایا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منسوخ نہیں ہوا۔ اگر وہ منسوخ ہو چکا ہوتا تو اس کی صراحت کرتے بھئی پہلے ہم یہ کرتے تھے اب ہمیں منع کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے ساتھ جو ہے نا ان کا بیٹا بھی نماز پڑھ رہا تھا، انہوں نے نا رکوع جب کیا نا تو ہم رکوع کے اندر جو ہے نا اپنے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، یہ مسلمان ایسے کرتے ہیں، لیکن انہوں نے نا اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر پھنسائیں اور گھٹنوں کے درمیان جو ہے نا وہ ہاتھ رکھ لے رکوع کے اندر۔ تو صحابی نے جو ان کے والد تھے انہوں نے نماز کے بعد اپنے بیٹے کو سمجھایا بھائی یہ ہمیں پہلے حکم تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں پہلے آپ نے یہ بتایا تھا کہ گھٹنوں کے اندر رکوع میں ہاتھ رکھنے ہیں، لیکن بعد میں ہمیں روک دیا گیا، بعد میں ہمیں حکم ہوا کہ ہم نے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھنے ہیں۔ یعنی صحابی اگر کوئی منسوخ عمل دیکھتا تھا نا کسی کو کرتے ہوئے تو اس کو ٹوک دیتا تھا، بھی پہلے یہ مسئلہ تھا بعد میں ہمیں روک دیا گیا، اب ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو صحابی اگر ایک عمل کر کے دکھا رہا ہے اور وہ ٹوک بھی نہیں رہا کسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ساری زندگی کیا ہے۔ تیسری حدیث اس حوالے سے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ یہ حدیث
اس صحابی کی ہے جو سن 9 ہجری کے اندر مسلمان ہوئے اور نمازیں پڑھی نبی علیہ السلام کے پاس اور پھر چلے گئے اپنے علاقے میں، اور 10 ہجری کو دوبارہ آئے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس، یعنی جس سال نبی علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے اس سال بھی یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اور دونوں سال انہوں نے نبی علیہ السلام کے اور صحابہ کی جو نماز کا طریقہ بتایا نا، اس کے اندر رفع الیدین کا مسئلہ بیان کیا۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ پھر کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، یہ اپنے علاقے کے جو حکمران تھا نا ان کے بیٹے تھے، یہ یعنی شہزادے تھے یہ۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے پاس جب آئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے پھر اپنے شاگردوں کو بتایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے کیسے دیکھا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ، کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کیا، حین دخل فی الصلاۃ کبر، جس وقت اللہ اکبر کہہ کر نبی علیہ السلام نے نماز کی شروعات کی، نماز کے اندر آپ داخل ہوئے تو اس وقت آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ وصف حمام حیال اذنیہ، سند کے راوی حمام نے یہ بتایا کہ وہ دونوں ہاتھ جو اٹھائے تھے نا وہ کانوں کے مد مقابل جو ہے وہ لے گئے تھے، کانوں کے برابر جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے تھے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتا دیا کہ آپ کو 2 طریقے ہاتھ اٹھانے کے ملیں گے، ایک کندھوں کے برابر ملیں گے اور ایک کانوں کے برابر جو ہے وہ ملیں گے، لہٰذا کانوں کے برابر کوئی کر لے پھر بھی ٹھیک ہے، کندھوں کے برابر رفع الیدین کر لے پھر بھی ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام کی دونوں سنتیں ہیں، وہ کانوں کو ہاتھ لگانے والا مسئلہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں۔ ثم التحف بثوبہ، نبی علیہ السلام نے جب رفع الیدین کر کے نماز شروع کی، اللہ اکبر کہا، تو حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی چادر جو ہے وہ لپیٹ لی۔ ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسری، پھر نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھا۔ فلما اراد ان یرکع، تو جب آپ نے رکوع کرنے کا ارادہ کیا، اخرج یدیہ من الثوب ثم رفعہما، نبی علیہ السلام نے چادر کے نیچے سے ہاتھ نکالے، ثم رفعہما، اور پھر رفع الیدین کیا، ثم کبر، پھر اللہ اکبر کہا، فرکع، اور رکوع کر لیا۔ فلما قال سمع اللہ لمن حمدہ، اور جب آپ نے رکوع سے سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمدہ کہا، رفع یدیہ، آپ نے اس وقت بھی رفع الیدین کیا۔ فلما سجد بین کفیہ، اور جب نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا تو سجدے کی حالت میں آپ کا جو چہرہ مبارک تھا وہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا۔ آپ نے سجدہ جب زمین کے اوپر کیا تو ہاتھوں کے درمیان آپ کا چہرہ، یعنی جب ہم نے زمین کے اوپر ہاتھ رکھنے ہیں تو ہمارا جو چہرہ ہونا چاہیے وہ دونوں ہاتھوں کے درمیان ہونا چاہیے، یہ انہوں نے طریقہ بتایا نبی علیہ السلام۔ تو اس حدیث سے بھی مسئلہ واضح ہو رہا ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخر میں مسلمان ہونے والے صحابی ہیں، اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اپنے شاگردوں کو نبی علیہ السلام کا طریقہ نماز جو ہے وہ بتا رہے اور اس کے اندر رفع الیدین کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ تو ہوگی وہ دلیلیں جن کے اندر 2 رکعتوں کے حوالے سے تذکرہ ہے، نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کرنا، رکوع جاتے وقت رفع الیدین کرنا، اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرنا۔ اب وہ احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جن سے 4 مقامات کی رفع الیدین، یعنی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بھی جب نمازی اٹھے گا تو اس وقت بھی رفع الیدین کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور حدیث سماعت فرما لیں جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ سارے مسلمان جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت محمدیہ کے افضل ترین انسان ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی آخری نماز تھی نا جو آپ نے صحابہ کو پڑھائی، بیٹھ کر پڑھائی، یہ وہ صحابی ہیں جو نبی علیہ السلام کے پہلو میں کھڑے تھے۔ نبی علیہ السلام چونکہ بہت زیادہ بیمار ہو چکے تھے، کچھ دن تو آپ نے نماز پڑھائی نہیں، آپ باہر ہی نہیں آ سکے اپنے حجرہ مبارک سے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ یہ نماز پڑھائیں، صحابہ کو نماز پڑھاتے رہے۔ تو ایک دن آپ نے تھوڑا سا اپنے اندر جو ہے وہ صحت یابی محسوس کی، ہلکا پن محسوس کیا کہ میں جا سکتا ہوں۔ 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر گھسٹ کر آپ کے پاؤں گھسٹ رہے تھے، یعنی اس کے باوجود اتنی کمزوری تھی کہ پاؤں کے اوپر وزن نہیں پڑ رہا تھا۔ تو آ کر حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے ہیں تو نبی علیہ السلام آ کر ان کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ اب ان کی آواز بھی ظاہر ہے بہت کمزور ہو چکی تھی، ایسا ہی فطرتی بات ہے۔
تو حضرت ابو بکر کھڑے تھے، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے اور جو تکبیرات کہہ رہے تھے وہ حضرت ابو بکر سنتے، حضرت ابو بکر اونچی آواز کے ساتھ وہ تکبیرات صحابہ کو سناتے، یعنی نبی علیہ السلام کی اقتدا حضرت ابو بکر کر رہے تھے اور حضرت ابو بکر کی اقتدا صحابہ کر رہے تھے۔ یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ کو نماز نہیں پڑھائی، نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ وہ صحابیاں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی آخری نماز نبی علیہ السلام کے پہلو میں کھڑے ہو کر پڑھی ہے۔ تو رفع الیدین کا مسئلہ یہ بھی بیان کرتے ہیں۔ سنن الکبریٰ بہقی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، امام بہقی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور جو سند کے راوی ہیں نا وہ بیان کرتے ہیں عبدالرزاق کے مکے والوں نے نماز سیکھی ابن جریج سے، ابن جریج نے نماز سیکھی عطا بن ابی رباح سے، عطا بن ابی رباح نے نماز سیکھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ حضرت ابو بکر کے نواسے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سیکھی آخذہ ابن الزبیر من ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نواسے نے یہ نماز سیکھی اپنے نانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر یہ صحابی ہیں لیکن چھوٹے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں پیدا ہو گئے تھے، نبی علیہ السلام کی وفات تک جو ہے نا یہ چند سالوں کے تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو بہرحال دیکھا ہے، آپ کی باتیں سنی، یعنی یہ چھوٹے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے نانا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز سیکھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کیسے سکھائی ہے، کیا طریقہ کار بتایا ہے، اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے، کہتے ہیں فکان یرفع یدہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع راسہ من الرکوع۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نماز سکھائی تھی وہ کیا تھی کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، واذا رکع اور جب رکوع کرتے، واذا رفع راسہ من الرکوع اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اس وقت بھی رفع الیدین کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، آپ رفع الیدین کرتے تھے اذا افتتح الصلاۃ جب نماز شروع کرتے، واذا رکع اور جب رکوع کرتے، واذا رفع راسہ من الرکوع اور جب رکوع سے سر اٹھاتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آخری نماز نبی علیہ السلام کی وہ آپ کے پہلو میں کھڑے ہو کر آپ کے پیچھے پڑھی، انہوں نے جب اپنے نواسے کو نماز کا طریقہ بتایا تو طریقہ یہ بتایا کہ نبی علیہ السلام شروع میں بھی رفع الیدین کرتے تھے، رکوع جاتے بھی رفع الیدین کرتے تھے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے ان کا نظریہ درست نہیں ہے۔ تو یہ وہ احادیث ہیں جو شروع رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کی دلیلیں ہیں۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد جب ہم نے کھڑے ہونا ہے تو اس وقت بھی رفع الیدین کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے اپنے شاگرد کو دکھا رہے ہیں، جناب نافع بتاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب نماز میں داخل ہوتے کبر ورفع یدیہ، اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے، واذا رکع رفع یدیہ اور جب رکوع کرتے اس وقت بھی رفع الیدین کرتے، واذا قال سمی اللہ لمن حمیدہ رفع یدیہ اور جب رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے اس وقت بھی رفع الیدین کرتے، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے اس وقت بھی رفع الیدین کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نماز پڑھ کر دکھائی اور ان کے شاگرد جناب نافع بتاتے ہیں کہ جب یہ نماز پڑھی انہوں نے تو پھر ہمیں کیا بتایا، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابن عمر إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا، انہوں نے بتایا کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہونا ہے اس وقت بھی رفع الیدین کرنا ہے۔ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ سنن نبی داؤد اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اس میں بھی انہوں نے 10 صحابہ کی موجودگی میں نماز کا طریقہ پڑھ کر جو ہے وہ لوگوں کو بتایا، 10 صحابہ کی موجودگی میں، اور جب انہوں نے نماز مکمل کی تو 10 صحابہ نے کہا بالکل تم نے نبی علیہ السلام والا ہی طریقہ بتایا ہے۔ اس کے اندر بھی رکوع شروع نماز کے اندر رفع الیدین کا تذکرہ ہے، رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کا تذکرہ ہے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کا تذکرہ ہے، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہونا ہے اس وقت بھی رفع الیدین کرنے کا تذکرہ ہے۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ الفاظ ہیں وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، جب 2 رکعتوں سے کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا اور رفع الیدین کیا
حتیٰ کہ دونوں ہاتھ جو ہے وہ کندھوں کے برابر لے گئے، کندھوں کے برابر جو ہیں وہ رفع الیدین کیا انہوں نے۔ اور صحابہ نے بعد میں بتایا کہ واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی طریقہ تھا۔ حضرت ابو حمید خود بھی صحابی ہیں اور 10 صحابہ اس مجلس کے اندر موجود تھے، سب نے یہی کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ جب وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، رفع الیدین کرتے کندھوں کے برابر، وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَىٰ قِرَاءَتَهُ، اور اسی طرح آپ کرتے جب قرات مکمل کرتے اور رکوع کرنا چاہتے اس وقت بھی آپ رفع الیدین کرتے تھے۔ وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، اور اسی طرح کرتے جب رکوع سے سر اٹھاتے، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِّن صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ، اور بیٹھے ہونے کی حالت میں نبی علیہ السلام نماز میں جب بیٹھتے ہیں، تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں یا 2 سجدوں کے بعد دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت رفع الیدین نہیں کرتے تھے، بیٹھے ہونے کی حالت میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے، جیسا کہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے اندر 2 رکعتوں کا تذکرہ ہے، اس وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس سے بھی رفع الیدین کا مسئلہ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، اور 2 رکعتیں پڑھ کر بھی رفع الیدین کیا گیا ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے شیعہ حضرات کے خلاف ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہے بہت نام لیتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ امام اور خلیفۃ بلا فصل، اور بلکہ بعض جو ہیں وہ تو ان کو خدائی کا درجہ بھی دینا شروع ہو گئے تھے ان کی زندگی کے اندر بھی، اور ان کے بعد بھی آج بھی کئی لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو ان کو خدائی کا درجہ دے رہے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز میں بیٹھے ہوتے تھے تو اس وقت رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو اگر آپ ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں نا شیعہ حضرات کو، تو وہ بیٹھے ہوئے حالت میں بھی رفع الیدین کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا جو ہے نا وہ حرکت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت رفع الیدین نہیں کرنا، لیکن وہ کر رہے ہیں، بہرحال یہ ان کا مسئلہ ہے۔ تو ہم اس موقع پر نہیں کرتے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا۔ تو ان حدیث سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ کار تھا وہ یہی ہے کہ شروع نماز کے اندر بھی رفع الیدین کرنا ہے، رکوع جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرنا ہے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرنا ہے، اور اگر نماز 2 رکعت سے زائد ہوگی تو 2 رکعتیں پڑھ کر بھی اٹھتے ہوئے ہم نے رفع الیدین کرنا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ثابتہ غیر منسوخہ ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوخ نہیں ہوئی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ صحابہ نے طرز عمل بتایا ہے ہمیشہ جو ہے یہ عمل کرتے رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔